ہم چاہے عمران خان کے دور کے بارے میں یہ کہیں کہ عمران خان بیچارہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس وقت تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. ہم یہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ سیاستدانوں کو اس طرح سے سائڈ لائن کر کے اور ان کو ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی سیاستدان کے میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کری تھی. بھائی کرسی پہ آپ بیٹھے تھے. عمران خان کے دور میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی تو عمران خان اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو آج بھی پھر حکومت ذمہ دار ہے ہی کل. 1000% ہے حکومت. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو بھی اپنے وہ لینی چاہیے کہ جو ان کا اس میں قصور تھا. بشارت رندھاوا چوک اعظم سے، ان کے بھائی طاہر رندھاوا جو ہیں وہ ایم پی بنے تھے، اور ہوا یہ تھا کہ ان کو پہلے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا. انہوں نے بڑا اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کام کیا، ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا. ٹکٹ واپس لے کے، اور اس وقت کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی آپس کی ایک لڑائی تھی، اور ان سے ٹکٹ واپس لے کے اور کسی اور کو دے دیا گیا. لیکن یہ آزاد جیت گئے. جب آزاد جیت گئے تو اب وہ اپنے لوگوں کو مل رہے ہیں، مبارکبادی کی لیے لوگ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اچانک انٹیلیجنس ایجنسیز کے 2-3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں سر کال کرتے ہیں ذرا سائڈ پہ آ کے بات سنیں. وہ سائڈ پہ بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ایک گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے. گاڑی میں ان کو بٹھا کے وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. 2018 کے الیکشن وہ کہتے ہیں یار کپڑے تو اٹھانے دو. تو کہا جاتا ہے کہ جی کپڑے آ جائیں گے. آگے ہوٹل پہ رکتے ہیں، پیچھے سے ان کے کپڑے آتے ہیں، وہ چینج کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں ملتان پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک انٹیلیجنس آفس میں ان کو لے جایا جاتا ہے. ان کو اور 3-4-5 اور آزاد ایم پی اے سے ان کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے اس وقت ضرورت یہی ہے ملک کی کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہوں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ناانصافی کیا تحریک انصاف نے کہ ہم سے تو تحریک انصاف نے ٹکٹ دے کر واپس لیا اور یہ ہماری بڑی انسلٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پی ٹی آئی کا انٹرنل ایک معاملہ تھا، لیکن آپ اس کو چھوڑیں، ہم ایسے کرتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں. وہاں سے انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس سے ان 3-4-5 ایم پی ایس کو، ساؤتھ پنجاب کے وہ 4-5 ایم پی ایس تھے، ان کو لایا جاتا ہے. وہ آگے ایئرپورٹ کے پاس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں، ایک عمارت میں پہنچتے ہیں. تو وہاں پہ وہ جب جاتے ہیں تو انٹیلیجنس کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. تو جب وہ اندر جاتے ہیں تو اندر بیٹھے ہوتے ہیں جناب جہانگیر خان ترین صاحب، شاید علیم خان صاحب بھی تھے، اور ایک آدھ اور بھی پی ٹی آئی کی شخصیت تھی. وہ انہیں کہتے ہیں جی آپ بتائیں. انہوں نے کہا یار ہمارے ساتھ بڑا آپ لوگوں نے ناانصافی کی. انہوں نے کہا یار انٹرنل پولیٹکس کا آپ کو پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے، ٹکٹ آپ کو دیا ہم نے، آپ کو ملا، لیکن بعد میں پھر جو بھی ہوا انٹرنلی تو جو ہوا سو ہوا. وہاں سے ان کو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز میں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو اسلام آباد پہنچا دیا جاتا ہے. اور یہ وہ سفر ہے جس میں نا بشارت رندھاوا صاحب کی ایک تصویر آج تک چلتی ہے جس میں وہ سوئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو عمران خان صاحب سے ملوایا جاتا ہے تو بشارت رندھاوا عمران خان کو ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم صرف ایک چیز کے بھوکے ہیں اور وہ ہے عزت. آپ اگر خود ہمیں ایک فون کر دیتے نا، گو کہ ہمیں پتہ ہے جو بھی ٹکٹ ہم سے لیا گیا، ایک فون آپ کر دیتے نا ہم سر کے بل چل کے آ جاتے. عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی نان پولیٹیکل روش رکھی. نہیں میں آگے اس پہ بتاتا ہوں نا آپ کو. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی خان صاحب اگر آپ ہمیں خود بلاتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ بہرحال جو پروسیس ہوا یہ پروسیس ٹھیک نہیں تھا جس پروسیس سے ہمیں یہاں پہ لایا گیا، لیکن ہم پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے تو اب بھی ہیں. خیر وہ ہو گیا. اب عمران خان کے لیے چیلنجز زیادہ تھے، بڑے تھے، سارے ایشوز تھے. تو اس وقت عمران خان یہ جو ہوتا نا بل کے لیے بندے، کیونکہ پھر اتحادی بھی 5-6 جماعتیں تھیں. وہ احمد لیاقت مرحوم کا تو جملہ آیا نہیں لایا گیا. ہاں بالکل صحیح بات تھی. اس میں عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چیزوں کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا چاہیے تھا. ان کو ٹیم اپنے ساتھ ایسی رکھنی چاہیے تھی جو پولیٹیکلی اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ایم این ایس کو ڈیل کرتے. وہ چیز اس طرح سے نہیں ہوئی. یہ عمران خان کی ایک بڑی غلطی. عمران خان وزارت عظمیٰ سے ہٹائے گئے نا جب، تو سندھ ہاؤس نے ہوسٹ کیا، وہ آپ کو پتہ ہے سارا. وہاں پہ الزام جو پڑتا ہے اور جو پی ٹی آئی والے برا بھلا کہتے ہیں وہ صرف نون لیگ کو کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کوئی کہتا. اس کی کیا وجہ؟ وہ اس لیے کہ شاید زیادہ اس وقت یعنی پی ڈی ایم کے دور سے مین، کیونکہ وزیر اعظم بھی شہباز شریف رہے اس وقت بھی، اب بھی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو مین اس کے اوپر کرسی کے اوپر وہ ہیں. تو شاید اس لیے، ورنہ جذبات پی ٹی آئی کے جو ورکر سے آپ ملتے ہیں تو ان کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے برابر جذبات ہیں، اظہار جس طرح مرضی کریں. پنجاب اہم صوبہ ہے پاکستان کا. پنجاب کے 2 وزراء اعلیٰ گزشتہ سالوں میں، ایک عثمان بزدار صاحب اور ایک مریم نواز صاحبہ. دونوں پر اگر کچھ آپ کو ایک جملہ لکھنے کو کہا، میں کہوں گا کہ بزدار مریم سے بہت بہتر وزیر اعلیٰ تھا. اچھا جی، وہ کیسے؟ اس کے دور میں ہیلتھ کارڈ تھا، اس کے دور میں احساس پروگرام تھا، اس کے دور میں
یہ جبر بربریت اور فسطائیت نہیں تھی، انسانی حقوق کی یہ پامالیاں نہیں تھی، یہ ظلم نہیں تھا، یہ ناانصافی نہیں تھی، یہ سب کچھ نہیں تو آپ سب کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کرتے نہیں. وہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم چاہے عمران خان کے دور کے بارے میں یہ کہیں کہ عمران خان بیچارہ بے گناہ ہے، بے قصور ہے، اس وقت تو سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. ہم یہ غلط کرتے ہیں، ہم یہ سیاستدانوں کو اس طرح سے سائڈ لائن کر کے اور ان کو ایک فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ کل کو کوئی بھی سیاستدان کے میں تو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی. بھائی کرسی پہ آپ بیٹھے تھے. عمران خان کے دور میں اگر اسٹیبلشمنٹ کچھ کر رہی تھی تو عمران خان اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو آج بھی پھر حکومت ذمہ دار ہے ہی کل 1000% ہے حکومت. میں کہہ رہا ہوں عمران خان کو بھی اپنے وہ لینی چاہیے کہ جو ان کا اس میں قصور تھا اس پہ ان کو بتانا چاہیے کہ ہاں یہاں پہ میرا قصور ہے، مجھے اس وقت اسٹینڈ لینا چاہیے تھا، میں نے نہیں لیا. نہ آپ عمران خان کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ موجودہ کو.